ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم ختم نبوت کے موضوع پر اکابرین امت کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ لیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق جو بات ہو رہی تھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کی متواتر احادیث کے اندر، جب قادیانی قرآن و احادیث سے اجراء نبوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور لاجواب ہو جاتے ہیں، تو پھر چند بزرگان دین کی عبارات کو ادھورا پیش کر کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی قادیانی کسی بزرگ کی عبارت پیش کریں تو چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ قادیانیوں کا دجل خود ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قادیانیوں کے نزدیک بزرگوں کے اقوال کو مستقل حجت نہیں تو وہ بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ مرزا نے لکھا ہے اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ اٹھا لو ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 538۔ اس کے علاوہ مرزا کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے نبی کی وہ تعریف جس کی روح سے آپ مرزا اپنی نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی نئی شریعت لائے یا پچھلی شریعت کی بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی۔ اٹھا لو حقیقت النبوہ صفحہ 122۔ لیجئے خود مرزا محمود نے تسلیم کر لیا کہ مرزا صاحب کے آنے تک مسلمان نبی اس کو سمجھتے تھے۔ جو نئی شرعیت لانے والا ہے، جب خود قادیانی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ہی تعریف پائی جاتی تھی، وہ پھر بزرگوں کی عبارات کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ نمبر 2، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بزرگان دین میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہے اور فلاں شخص حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہے۔
قادیانی تا قیامت ایسی عبارت کسی بزرگ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، قادیانی جتنی بھی بزرگوں کی عبارات پیش کرتے ہیں ان میں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی قیدیں لگی ہوتی ہیں اور ایسی عبارات جن میں اتنی قیدیں لگی ہو، ان عبارات سے عقائد کے معاملے میں کوئی بددیانت ہی استدلال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں عقائد کے معاملے میں صرف نص صحیح ہی قابل قبول ہوتی ہیں۔ پھر جن بزرگوں کی عبارات قادیانی تعریف و تحمیل کر کے پیش کرتے ہیں، ان بزرگوں کا او عقیدہ انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کوئی شخص نبی نہیں بنا۔ نمبر 4، جس شخص نے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے کافر ہی سمجھا۔ نمبر 4، لیجیے کہ چند عبارات ہیں جن میں تعویل و تعریف کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی آ سکتے ہیں، حالانکہ آج تک قادیانی کوئی ایک عبارت بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ خصوصیات موجود ہو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر نہ ہو۔ نمبر 2، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے بعد کسی غیر تشریع نبی کے اس امت میں پیدا ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ نمبر 3، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں محض اجراء نبوت یعنی سچے خواب وغیرہ یا بعض کمالات نبوت ملنے کا ذکر نہ ہو بلکہ امت کے بعض افراد کے لیے نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ نمبر 4، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں ایسا نہ ہو کہ اس کے سیاق و سباق میں ختم نبوت مرتبی کا بیان ہو اور قادیانی اس عبارت کو ختم زمانی کے ذیل میں وہ سارے کچھ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مرتبی کی تفسیر آگے میں انشاءاللہ مزید بتاؤں گا۔ آ رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کے ساتھ آج تک کوئی قادیانی کسی بھی بزرگ کی کوئی ایک عبارت بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جب تک وہ دعویٰ کرنے والے کے پاس اپنے دعوے پر دلیل موجود نہ ہو تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ جواب دینا ضروری نہیں۔ آؤ چند کی بات بتاتا ہوں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ۔ قادیانی شیخ محی الدین ابن عربی کی عبارات سے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے بعد نئی نبیوں کے آنے کے قائل ہیں۔ آئیے پہلے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی اس عبارت کا جائزہ لیتے ہیں جو قادیانی بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں، قادیانی اس بات کو کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی عمل لکھا ہے تشریع نبوت کا دروازہ بند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا۔ اٹھا لو الفتوحات المکیہ
جلد 2 صفحہ نمبر 3۔ ہم قادیانیوں کی طرف سے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پر لگائے گئے الزامات کا جواب تو بعد میں دیتے ہیں، لیکن پہلے قادیانی کو بتاتے چلے کہ آپ کو ابن عربی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مرزا نے لکھا شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پہلے وجودی تھے۔ اٹھا لو ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 232۔ اور وجودیوں کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے وجودیوں اور دوہریوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ یہ وجودی شیخ ابن عربی رحمہ اللہ سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہے۔ اٹھا لو ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 397۔ جب مرزا کے نزدیک شیخ ابن عربی وجودی قابل نفرت اور دوہری ہے تو قادیانی کس منہ سے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارات پیش کرتے اور دھوکہ دیتے؟ اب قادیانیوں کی یہ پیش کردہ عبارات کے جوابات بھی آپ سن لیں۔ نمبر 1، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وہی لے کر نازل ہوتا ہے، وہ وہی بند ہو چکی ہے، اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو چکا ہے۔ تو اٹھارو الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 253۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے، قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی رسول آ سکتا نہیں۔ جواب نمبر 2، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وحی کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ صحیح عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ الفتوحات جلد 3 صفحہ نمبر 238۔ اس عبارت میں تو شیخ ابن عربی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انبیاء والی وحی کا بند ہونا بیان کر دیا ہے، بلکہ ابن عربی رحمہ اللہ کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولیاء کی طرف اور اولیاء کی طرح کشف اور الہام ہو۔ جواب نمبر 3، شیخ ابن عربی کے نزدیک نبوت کا لفظ لغوی طور پر اولیاء کے مبشرات یا الہام وغیرہ پر بولا جاتا ہے، بلکہ ان مبشرات اور الہامات کے جن کو شیخ ابن عربی کے نزدیک نبوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ایوانوں میں بھی لغوی طور پر نبوت کا لفظ بولتے تھے، جیسا کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے، اور یہ نبوت ایوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تیرے رب نے شہر کی مکی کی طرف وحی کی۔ الفتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 254۔ لیجیے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تو ایوانات کی وحی کو بھی نبوت کا نام دے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ کیا اب قادیانیوں کی بات مان کر ایوانات کو بھی نبی مان لیں، ان کی باتوں کو مان کے ایوانوں کو بھی نبی مان لیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی انسان کو نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا، اور جن مقامات پر شیخ ابن عربی نے نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں حقیقت نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر اولیاء کرام کے مبشرات یا الہامات کو نبوت کے لفظ سے بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبوت و مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں۔
اور آگے چلتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارات پر بھی قادیانی اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کی عبارات پر جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کی کتنی اقسام کو مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی اپنی کتاب تعزیر الناس میں ختم نبوت کی دو بڑی اقسام بیان کی۔ نمبر 1 ختم نبوت زمانی۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب کسی ایک انسان کو بھی نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ دوسری ہے ختم نبوت مرتبی۔ ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مراتب کی انتہا فرما دی، اور جتنے مرتبے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اتنے مرتبے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے ہیں اور نہ ملیں گے۔ اور ختم نبوت مرتبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت سے حاصل ہے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی وجود بھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا۔ ختم نبوت مرتبی کے بعد کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، لیکن اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت مرتبی پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ انبیاء کرام کو نبوت بھی ملنی تھی اور انہوں نے تبلیغ بھی کرنی تھی، لیکن تمام انبیاء کرام کا رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہی ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت مرتبی پر فرق نہیں پڑا۔ ایک اور تمہیدی بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن پاک کی 99 آیات اور 210 سے زائد احادیث، یعنی کہ 210 سے زائد احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت زمانی پر دلیل ہے۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسلمہ کذاب اور مرزا نبی یا رسول ہے یا ان کے علاوہ بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف اور کفر ہے۔ ختم نبوت کی ان دو اقسام کو ذہن میں رکھیں تو قادیانی مولانا قاسم نانوتوی کی جو عبارت پیش کرتے ہیں اس عبارت کے بارے میں قادیانی دجل و فریب خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے عوام کے خیال میں تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہو گیا کہ تقدم یا تاخیر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ اٹھا لو تعزیر الناس صفحہ 14 اور 2017 کی یہ جدید ایڈیشن ہے چھپی ہوئی۔ میں جانتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ تعزیر الناس صفحہ 15۔ اگر بالفرض بعض زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 2۔ آپ ان تحریر کو سب کو غور سے پڑھیے، بار بار پڑھیے، سنیے، بار بار سنیے، پڑھیے، لیکن آپ یہی سمجھیں گے کہ واقعی مولانا قاسم نانوتوی سے غلطی ہوئی ہے، لیکن دراصل مولانا قاسم نانوتوی سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ پڑھنے والوں کی سمجھنے میں غلطی ہے۔ قادیانیوں کے اس اعتراض کے بہت سے جوابات ہیں اور میں پہلے جواب دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک تحریر نہیں ہے بلکہ 3 مختلف صفحات سے 3 باتیں لے کر ان کو جوڑ کر ایک تحریر بنایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عوام کے خیال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہے،
کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ انبیاء جو پہلی تحریر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام رتبہ اصل چیز ہے، یعنی اصل چیز ختم نبوت مرتبی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے عبارت کے سیاق و سواب کو بالکل ہٹ کر پیش کیا گیا، کیونکہ اس عبارت سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ قادیانیوں نے صرف اپنے تجربے کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف سے اتنی سی عبارت کو ساتھ جڑا کے بات کو طول دے دیا، لمبا کر دیا۔ تیسری عبارت یہ تھی کہ اگر بالفرض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اور یہ اصل بات ہے کہ جس کو لے کر قادیانی شور ڈالتے ہیں نا کہ دیکھو کہ مولانا قاسم نانوتوی خود فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض زمانے نبوی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، یعنی مولانا قاسم نانوتوی کے نزدیک کسی نئے نبی کا دوسرے سال کے بعد پیدا ہونا کوئی کفر یا عقیدہ نہیں۔ آئیے قارئین کرام قادیانیوں کے اس دجل کا پردہ بھی چاک کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی ساری بات فرضی طور پر کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے پاک، بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنائے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اب اس آیت کو پڑھیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ دو معبود بن گئے ہیں؟ دو معبود کیا بن گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہاں بیان فرمایا اگر بالفرض دو معبود ہوتے زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی نے بھی یہاں بطور مثال بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو بھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام مرتبہ یعنی ختم نبوت مرتبی حاصل ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق ہو نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرض بات کی تھی، بالفرض والی بات کی، بلکہ جس مقام مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیض ہے وہی حاصل رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا مولانا قاسم نانوتوی ختم نبوت زمانی کہ منکر بن گئے ہیں یا ختم نبوت کو بیان کر فرما رہے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ اس جگہ مولانا قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی کو بیان کیا ہے اور قادیانی دجل فریب کرتے ہیں ہوئے اس مثال کو ختم نبوت زمانی پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اوپر جو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے، یعنی کوئی یہ کہتا کہ حضور علیہ السلام زمانے کے بعد کسی نئے انسان کو نبی یا رسول بنایا گیا، وہ کافر ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے۔ یہ موضوع تھوڑا سا پیچیدہ ہے، جب تک کچھ بنیادی علوم سے شک بد نہ ہو اس وقت تک یہ دقیق علمی بحث سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کو بحث سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو علمی کچھ بنیادی طور پر علمی باتیں آپ کو سمجھ نہ آئے، اس وقت تک یہ بحث آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک اور جواب سنو مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے، 100 اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو خاتمیت زمانی زہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التماسی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تسلیات نبی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی لو کما قال۔
دو بھائی لا فرمایا گیا الا انه لا نبی بعدی او کما قال، جو بظاہر بطرز اسی لفظ جو خاتم النبیین سے ماخوذ ہے اس بات میں کافی، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، وہ الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہے، پس یہ عدم تواتر الفاظ تواتر معنی ایسے ہی ہوگا جیسے تواتر عادات، رکعات، فرائض، وتر وغیرہ۔ اس عبارت میں مولانا قاسم نانوتوی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبوت کا دعویٰ کرنے اور اس کو ماننے والے کو کافر قرار دے دیتے۔ اس کے علاوہ اس عبارت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، نمبر 1 خاتمیت زمانی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا خاتم النبیین سے ثابت ہے۔ نمبر 2 اس پر تصریحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواتر موجود ہے اور یہ تواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔ نمبر 3 اس پر امت کا اجماع ہے۔ نمبر 4 اس کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح ظہر کی 4 رکعتیں فرض کا منکر ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی مولانا قاسم نانوتوی پر ختم نبوت کا منکر ہونے کا الزام عقل و فہم سے بالا ہے۔ تو حضرات گرامی کا در آؤ اسی تحذیر الناس میں ہے کتاب میں، ہاں اگر بطور اطلاق یا عموم مجاز اس خاتمیت کو زمانہ مطوی سے عام لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ اور اس کی بعد میں مختصر سی اور سی وضاحت کرتے ہیں، یعنی لفظ خاتم النبیین سے خاتمیت مطوی، خاتمیت زمانی، خاتمیت مکانی بھی ثابت ہے۔ اور مناظرہ عجیبہ میں جو اسی تحذیر الناس کا توتو ہے، ایک جگہ پر فرماتے ہیں مولانا حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہے۔ اٹھا لو مناظرہ عجیبہ صفحہ نمبر 9، یہ چھپا ہوا مکتبہ قاسم العلوم کراچی سے 1978 میں۔ اس عبارت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا واضح اظہار موجود ہے۔ تو حضرات گرامی قدر ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے قائل بھی ہیں اور منکرین ختم نبوت کو کافر سمجھتے ہیں۔ البتہ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو ختم نبوت زمانی حاصل ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس طرح حضور علیہ السلام کو ختم نبوت مطلوب بھی حاصل ہے، یعنی حضور علیہ السلام جیسا مقام مرتبہ بھی کسی قوم میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بات اور اسی یہ تو قادیانیوں کے کچھ اعتراض تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اکابرین کے بارے میں۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ بات ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہ قتل کر سکے اور نہ سلیب دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قریب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ قرآن، حدیث اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور 2 گھٹنوں تک وہ صلیب پر رہے، ٹیکنے گھٹے ٹیک کے، پھر ان کو دونوں گھٹنے ٹیک کے صلیب پر ان لوگوں کو چڑھایا گیا۔ 2 پھر گھنٹے کے بعد، لیکن وہ صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل نہیں ہو سکے بلکہ زخمی ہو گئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد آپ کو صلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، پھر آپ کو
ایک غار میں لے جایا گیا، وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، پھر آپ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر فلسطین سے افغانستان کے راستے کشمیر چلے گئے، کشمیر میں 87 برس زندہ رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر کے ملا خان یار میں ان کی قبر ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ مرزا نے اس عقیدے کو فرضی کہانیوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مرزا نے لکھا ہے آیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر زندہ موجود ہے اور قرب قیام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، شرکی عقیدہ ہے۔ اٹھا لو زمیمہ حقیقت الوحی الاستسقاء صفحہ 39۔ حالانکہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کا 52 سال تک یہی عقیدہ رہا۔ حقیقت الوحی صفحہ 148۔ قادیانیوں سے مسئلہ رفع، اس بات کو چھوڑنا، رفع کرنا وہ بھی ہے، اور رفع یعنی کہ اٹھانا و نزول، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر گفتگو کے لیے چند اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، ذہن کے اندر بٹھانی چاہیے کہ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اگر اپنی غلطی دوران گفتگو معلوم ہو جائے کہ دوران گفتگو آپ کی غلطی کو معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہو تو اس گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کسی ایک ایسی بات پر اتفاق کر لے جو دونوں کے درمیان مشترک۔ مثلا جب رفع و نزول سیدنا یعنی کہ اٹھانا اور نیچے لے آنا، رفع اٹھانا، نزول کا معنی ہے نیچے اترنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسئلے پر مسلمانوں اور قادیانوں کی گفتگو ہو تو فریقین قرآن کی آیات پڑھ کر خود اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں، اور اس طرح بحث برائے بحث بڑھتی جاتی ہے اور گفتگو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزا سے پہلے 13 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیں۔ بحث کرنے سے پہلے 13 صدی جو ہے نا پہلے کسی ایک پر اتفاق کر لیں کہ اگر کوئی آیت ہم پیش کریں یا قادیانی پیش کریں تو اس کا ترجمہ تفسیر